أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ اے اللہ میرے فہم کو، میری زبان کو وہ ہمت، وہ توفیق اور وہ قوت گویائی عطا فرما، وہ فہم دے دے کہ میں تیرے دین کی بات اپنی اصلی روح کے ساتھ آگے پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں۔ سب بہنوں سے بھی درخواست ہے، التجا ہے کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں تمام نوری سسٹرز کے لیے خصوصی دعا فرمایا کریں کہ اللہ کریم اس نوری قافلے کی ایک ایک بہن کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے حاسدین کے حسد سے، ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی شر سے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ دین اسلام آج بہت مشکل میں ہے، لیکن الحمدللہ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا، میرے کملی والے آقا کا مکھڑا جن کی نگاہوں میں بس گیا، وہ اس مشکل ترین دور میں بھی پوری قوت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سفر میں ایمان کی استقامت میں صرف اور صرف جو ہمیں روشنی مہیا کرتا ہے وہ میری کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ انور ہے۔ اللہ کریم ہمیں وہ بصارت دے دے، دین کا فہم دے دے کہ ہم اپنے آپ کو پورے قلب و جان کے ساتھ ہر لمحہ گنبد خضرا میں محسوس کریں۔ آمین ثم آمین۔ میں اپنے لیے اور اپنی تمام بہنوں کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ شر کا دور ہے، ہر جانب شیطان اور نفس جو ہے وہ نت نئے انداز میں ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو اس لیے تمام سسٹرز سے بھی میں کہوں گی کہ نوری اذکار جو ہیں ان کا آپ لوگوں نے بالکل بھی ناغہ نہیں کرنا۔ استقامت کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی ایک ایسی میڈیسن ہے کہ جس کو جب تک آپ لیتے رہیں گے انشاءاللہ آپ لوگ اللہ کی پناہ میں رہیں گے، آپ لوگوں کا ایمان محفوظ رہے گا، آپ لوگوں کی جان اور آپ لوگوں کے گھر محفوظ رہیں گے حاسدین کے حسد سے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج ہم بات کریں گے مناسک حج کے بارے میں، اور حج بیت اللہ کی کچھ جو روحانی پہلو ہیں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں۔ کل کی محفل میں ہم نے بہت ساری احادیث جو ہیں اس ضمن میں پڑھی تھیں، اور آج بھی جو میری بہن نے حدیث بیان کی اس میں انہوں نے اسی بات پر روشنی ڈالی کہ حج جو ہے جب میرے آقا نے فرما دیا کہ یہ ہم پر فرض ہو گیا تو بس پھر فرض ہو گیا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن نے بھی اعلان کر دیا کہ حج جو ہے وہ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے، جو اس کی استطاعت رکھے اس پر یہ حج فرض ہے۔ اچھا، اب استطاعت کیا ہے؟ استطاعت جو ہے جس کے پاس زیادہ راہ موجود ہو، یعنی حج کے خرچے کے پیسے موجود ہیں اور پیچھے جو اپنی فیملی چھوڑ کر جا رہا ہے اس کے لیے اس کے پاس جو خرچہ ہے، جو جتنا چاہیے پیچھے سے وہ ان لوگوں کے لیے اس کے پاس موجود ہے وہ پیسے، تو اس پر حج فرض ہو گیا۔ حج کو کبھی بھی ہمیں ایک اضافی یا ایک شوقیہ عبادت کے طور پر نہیں سمجھنا۔ حج فرض ہے اور اس کو فرض سمجھ کر ہم نے ادا کرنا ہے، اور جن لوگوں نے ادا کر لیا الحمدللہ، اور جنہوں نے ادا نہیں کیا وہ اس کی ادائیگی کے لیے تیاری کریں، کیونکہ جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا اس کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ رکھے، پھر چاہے
وہ یہودی مرے یا نصرانی۔ گویا کہ آپ نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا کہ یعنی اگر استطاعت کے باوجود بلا عذر، یعنی آزاد راہ بھی موجود ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر اس نے حج نہیں کیا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، تو آقا نے کہہ دیا کہ چاہے وہ مسلمان مرے یا نہ مرے، یعنی آپ نے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ اور کون لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہے؟ وہ شفیق پیغمبر جو اٹھ اٹھ کے اپنی امت کے لیے راتوں کو آنسو بہا بہا کے دعائیں فرماتے تھے، وہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی۔ اور کیا ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو انہوں نے اعلان برات کیا ہے، کیا ہم اس کی تاب لا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کو سہ سکتے ہیں کہ وہ رسول جس کی شفاعت کے بھروسے پر ہم جی رہے ہیں، وہ روز محشر ہم سے لا تعلق ہو جائے؟ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، تو ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، صرف اور صرف میرے اور آپ کے پیارے نبی ہیں جنہیں اس لمحے میری اور آپ کی فکر ہوگی، اور وہ ہمارے ایک ایک فرد کو، ہم سب کو ہمارے چہروں سے پہچانتے ہیں، ہمارے ناموں کے ساتھ پہچانتے ہیں، اور وہ اس دن ہمیں ڈھونڈ رہی ہوں گی ان کی نگاہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ان کی نگاہیں ہمیں ڈھونڈ رہی ہوں اور ہم وہاں ان کے مطلوب نہ ہوں؟ ہمیں ان کا مطلوب جو چیز بنائے گی وہ ان کی اتباع بنائے گی، وہ ان کی سنت بنائے گی، وہ ان کی محبت بنائے گی، اور جس کے بارے میں انہوں نے علل اعلان فرما دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے، میں اس لیے اس کو میں نے سوچا کہ میں کھول کے بیان کروں کہ کچھ بہنیں اگر ابھی تک اس فرض کی ادائیگی میں کسی لاپرواہی کی وجہ سے ڈیلے کر رہی ہیں، تو ان کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ایک فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ وہ دن یاد کر لیجئے کہ جس دن کے بارے میں کہا گیا تھا نا کہ حشر میں دیکھیں گے ان کو جس دم، امتی یہ کہیں گے خوشی سے، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی۔ تو یہ جو اشعار ہیں یہ اتنا خوبصورت روز محشر کا نقشہ کھینچتے ہیں، اور اس بے قراری میں جو آقا کا چہرہ نظر آئے گا، اس سچویشن کو ان اشعار میں اتنا خوبصورت بیان کیا گیا کہ میرا جی چاہا کہ میں یہ اشعار جو ہے یہاں پر بیان کروں۔ اور بس ایک تو یہ ہے کہ جن پر فرض ہو چکا انہوں نے اس چیز کو، اس ادائیگی کو کوشش کرنی ہے کہ جلد از جلد اس فرض کو ادا کریں۔ اور حاجی جب حج کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ نے ہی کہا ہے کہ جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا حضرت سیدنا ابراہیم نے، تو اللہ نے ان سے کہا تھا نا کہ تم اعلان کر دو۔ ہم نے کل کے لیکچر میں وہ آیات بھی دیکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اعلان کر دو، وَأَذِّن کے الفاظ آئے تھے کہ تم اعلان کر دو کہ جو شخص ہے جو استطاعت رکھتا ہے، سورہ جو حج کی آیت ہے نا، آیت نمبر 27، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، اور تم لوگوں میں حج کے لیے با آواز بلند اعلان کر دو۔ اور یہ جو اعلان تھا یہی ایک دعوت نامہ تھا جو ہم تک پہنچا، اور ہماری ارواح نے اس پر لبیک کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر روح تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ندا پہنچا دی تھی، اور یہ ندا ہم تک پہنچ گئی، اور پھر ہم نے اس ندا کو قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو اس قبولیت، اس دعوت نامے کا جو انویٹیشن ہمیں آیا، اس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک حاجی جب اس تک یہ پیغام پہنچ لیا، یہ دعوت نامہ پہنچ گیا، اس نے یہ دعوت نامہ قبول کر لیا اور اس نے اپنے سفر حج کی تیاری شروع کر دی، تو پھر وہ اللہ کا مہمان بن گیا۔ اور جب وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، آپ دیکھیں حج سے پہلے جب ہم تیاریاں ادھر اپنے گھر میں بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا میزبان ہماری رہائش کا، ہمارے قیام کا، ہمارے طعام کا بندوبست وہاں کر رہا ہوتا ہے، ہمارے رزق کا ایک ایک نوالا
اس وقت وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ہمارے جانے سے پہلے میرا رب کریم ہمارا رزق وہاں پہنچا دیتا ہے، اور ہمارے جانے سے پہلے ہمارے بستر وہاں تیار ہوتے ہیں، ہمارے جانے سے پہلے ہمارے جو کیا کہنا چاہیے پانی کی جو ایک ایک بوند ہے جس پہ ہمارا نام لکھا ہوا ہے، ہمارا پوری کی پوری زندگی کا رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے نا، تو کہاں سے ہم نے چننا ہے، کہاں ہم نے جانا ہے، وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، اور میرا رب ہر حاجی کا رزق اس کے پہنچنے سے پہلے وہاں پر پہنچا دیتا ہے، اور وہ اللہ کا مہمان بننے جا رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا جب ہم مہمان بن گئے تو ہم معتبر ہو گئے، اور جب ہم معتبر ہو گئے تو میرے رب نے کہا کہ جب تم گھر سے نکلو تو پھر جب حاجی گھر سے نکلے تو کیا پڑے گا، وہ تلبیہ پڑے گا، اور جب اللہ کا مہمان کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہی تلبیہ نا جب گھر سے نکلتے ہوئے حاجی ادا کرتا ہے تو میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور میرا رب اعلان کر دیتا ہے، کیا اعلان کرتا ہے کہ ہر اس کے ارد گرد کی جتنی چیزیں ہیں میرا رب کہتا ہے وہ ساری کی ساری اس بندے کے ساتھ تلبیہ پڑھو۔ یہ بات بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہم تک پہنچی، ترمذی کی حدیث ہے، سہل بن سعد جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں پتھر، درخت، ڈھیلے، مٹی کے ڈھیلے سب تلبیہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ مشرق و مغرب سے پوری کی پوری زمین جو ہے وہ تلبیہ سے بھر جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسی سج دھج اور کیسی شان کے ساتھ اللہ جو ہے وہ اپنے مہمان کو وارم ویلکم کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کا مہمان گھر سے قدم نکالتے ہوئے تلبیہ پڑھا لبیک کہتا ہے تو میرا رب اپنی تمام ارد گرد کی جو اس کے چیزیں ہیں اس بندے کے ارد گرد سب سے کہتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھو۔ تو یہ مبارک سفر جو ہے گھر سے نکلتے ہی اس شخص کا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جو میرا مہمان بننے آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آقا نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اور وہ اس سے دعا کریں گے تو وہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اگر وہ ان سے بخشش طلب کریں گے تو وہ انہیں بخش دیتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہم تک پہنچی، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ حاجی کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی 27 نمبر آیت میں ہی کہا ہے نا کہ جب یہ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچا اور لوگوں نے لبیک کہا، ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہے پھر اللہ کے گھر کا حج کریں گے، اور جب آپ دیکھیں کہ حاجی ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تو پھر اس کی جو کیا کہنا چاہیے اس کی جو دل کی حالت ہے وہ بدل جاتی ہے، اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں، اور وہ اس کو بھی اقراری لگ جاتی ہے کہ کہیں میرا جو یہ سفر جو ہے نا اس میں کوئی پرابلم نہ ہو جائے، اس میں وہ فٹافٹ اس کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے، اور پھر حاجی کا پورا جب تک وہ گھر لوٹ کر نہیں آتا، وہ اپنے گھر تک نہیں پہنچتا، وہ اللہ کی یہ میزبانی میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اگر اس سفر کے دوران اس کو موت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا میدان عرفات میں آقا کے ساتھ حج کے دوران ایک شخص اپنی سواری سے گر پڑا اور اس کی وفات ہو گئی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے دو، اور اس کے 2 کپڑوں کا اس کو کفن دو، یعنی کہ جو اس کا احرام کی 2 چادریں تھیں اسی میں اس کو کفن دو، اس کو خوشبو مت لگانا، اس کا سر بھی نہ چھپانا، کیونکہ روز قیامت یہ اسی طرح تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ کتنی خوبصورت میزبانی میرے رب کی کہ وہ جو اس نے احرام باندھا تھا اللہ کے لیے، جو اس نے اپنا لباس اتارا تھا، کتنی عاجزی آتی ہے ایک شخص جب اپنا پورے کا پورا لباس اتار کے ایک ہی طرح کی 2 چادریں، سارے کے سارے مرد جو ہیں وہ ایک ہی طرح کی 2 چادریں لپیٹ لیتے ہیں، اور پھر وہ کتنے اللہ کے قرب میں چلے جاتا ہے انسان حالت احرام میں کہ اگر وہ فوت ہو گیا، دیکھیں مردے کا چہرہ ڈھانپا جاتا ہے نا، مردے کو خوشبو بھی لگائی جاتی ہے، لیکن حاجی جو ہے نہ وہ خوشبو لگاتا ہے نہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ سکتا ہے، تو گویا وہ پھر روز محشر تک اسی کیفیت میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت میں اٹھائے گا کہ جب روز قیامت وہ اٹھے گا تو وہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ تو یہ خوبصورت موت ہے جو ایک حاجی کو آتی ہے اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ جو ہے اپنے سفر حج پر روانہ ہو۔